پردیسی کی کہانی۔ ہماری شادی کو 2 مہینے ہونے والے تھے۔ میں آیا ہی شادی کے لیے تھا، اس لیے کہ مجھے اتنی لمبی چھٹی مل گئی، ورنہ غیر ملک میں سے آنے والوں کو بس 1 ماہ کی چھٹی ملتی تھی۔ میرے جانے کے دن قریب قریب تھے، اس کی شکل سے ہی لگ رہا تھا کہ وہ اداس ہو رہی۔ ہم نے شادی کے بعد کے دن خوب اچھے سے گزارے۔ شادی کے بعد گھومنا پھرنا، دعوتوں اور ایسے مشغول رہے۔ بچھڑتے ہوئے میرا بہت عجیب سا دل ہو رہا تھا۔ یہ تصویر کا دوسرا رخ تھا۔ خالی میں تو واپسی جا کر کام میں مصروف ہو جاؤں گا، مگر مجھے پتا تھا کہ میرے بغیر اس کے لیے وقت گزارنا آسان نہ ہوگا۔ روز مجھ سے پوچھے گی کب آ رہے ہو، جلدی آ جاؤ۔ لڑکی بیاہ کر صرف اپنے شوہر کے لیے آتی ہے، اور فوراً ہی شادی کے بعد اگر لمبی جدائی پڑ جائے تو یہ چمک لڑکی کے چہرے سے اڑ جاتی ہے۔ اسے ایک سزا لگتی ہے۔ سسرال کی باتیں اور میکے میں لمبے رکنا بھی ممکن نہیں رہتا۔ میں جانتا تھا کہ میرے ارد گرد بہت مسائلیں تھیں۔ ابھی بھی میں بیٹھا اپنے پاسپورٹ اور ٹکٹ کو اپنے کچھ ضروری چیزیں ہینڈ بیگ میں رکھ رہا تھا۔ وہ میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے اسے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور مجھے ایک دفعہ تو یوں لگا کہ وہ ابھی ہی رو دے گی۔ میں نے اس کے مہندی اور چوڑیوں سے بھرے ہاتھ پکڑے اور چوما اور اس کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ میں نے اسے کہا، میں جاؤں گا تو تم کو وہاں بلا لوں گا۔ یہاں سارے انتظامات مات کر کے، کاغذات، نکاح نامہ اور اس لیے ایک طرف اکٹھے کر کے رکھا ہے کہ تم ایسی شکلیں بنا کر میرے سامنے رہو گی تو میں کمزور پڑ جاؤں گا۔ میرے ساتھ میرا شانہ بشانہ ہو کر کھڑی ہونا تمہیں میرے سامنے اس طرح۔ صبر کا پیمانہ ٹوٹ گیا اس کا۔ وہ رونے لگی۔ میں نے اس کو ساتھ لگا لیا اور اس کا ماتھا چوما، اس کو رونے دی۔ کافی دیر بعد وہ خود ہی چپ ہو گئی۔ شاید اس کو صبر آ گیا ہو اور میرے ساتھ زور سے چپک گئی۔ اچھا چلو باہر چلتے ہیں، بارش ہو رہی ہے، باہر جا کر آئس کریم کھا کر آتے ہیں۔ ہاں، وہ فوراً تیار ہو گئی۔ یہ رشتہ بھی عجیب ہے نا، اچانک دو اجنبی اتنے زیادہ قریب آ جاتے ہیں کہ ایک دوسرے سے دور جانا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یہی کچھ مہینے پہلے ہم ایک دوسرے کو جانتے تک نہیں تھے، مگر وہ قصہ بہت اچھا اس سے یاد ہے۔ جب میں نہا کر فریش ہو کر کمرے میں آیا تو وہ میری ٹی شرٹ کو سونگھ رہی تھی۔ میں نے کوئی خاص نوٹس نہیں کیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ شاید گندے اور صاف کپڑے الگ کر رہی ہوگی۔ پھر کچھ دن بعد وہی شرٹ مجھے اس کے تکیے کے نیچے سے پڑی ملی۔ اب میں جانے کی دن قریب ہوئے۔ میری شرٹ نکال کر اس نے علیحدہ کر لی۔ وہ مجھے کہنے لگی، یہ میں نے رکھ لی ہے۔ میں اس کو بڑی حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا، تم اس کا کیا کرو گی؟ کہ تم پہنو گی؟ یہ تمہیں نہیں آئے گی، بہت بڑی ہے۔ اس نے مجھ سے کہا، اس میں آپ کی خوشبو آتی ہے، مجھے آپ کی خوشبو بہت پسند ہے۔ مجھے جتنے دن ساتھ رہا وہ مجھے عطر، پرفیوم کچھ بھی نہ لگانے دیتی۔ وہ مجھے یہ کہتی، مجھے آپ کی خوشبو بہت پسند ہے، مجھے آپ کی خوشبو دیوانہ بنا دیتی ہے، اور میں نے پرفیوم لگانا ہی چھوڑ دیا۔ آخر کار جانے کا دن بھی آ گیا۔ ایئرپورٹ پر اس کے دیر تک اپنے ساتھ لگائے کھڑا رہا، پھر باقیوں سے مل کر باہر اس کو پھر ایک رخسار پر ایک بوسہ دیا۔ اس کے بعد میں چلا گیا اور پاسپورٹ چیک کروانے کے بعد ویٹنگ میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ ہمارے پردیسیوں کے بھی کتنے نقصانات ہیں۔ ہمیشہ انسان مہمان بن کر اپنے ملک میں آتا ہے، مہمان بن کر ہی رہ جاتا ہے، پھر واپس چلا جاتا ہے۔ بچوں کو توجہ اور بچوں کا پیار بٹ جاتا ہے۔ میرا ایک بھتیجا تھا، میرے سے خوب دوستی تھی اس کی۔ میں ملک سے باہر گیا تو کچھ دن تک یاد کرتا رہا، واپس آیا تو اس نے مجھے پہچاننے سے بھی انکار کر دیا۔ اب یہ حال ہے کہ مجھے دلچسپی ہی نہیں رہی، اور اب میری بیگم، اچھا جلدی آنے کی کوشش کروں گا۔
ورنہ اس کو بھی یہ وہاں بلا لوں گا، لیکن ایک عورت کو باہر لے کر جانا آسان نہیں ہوتا۔ اگلی چھٹی پر مجھے جلدی آنا پڑا کیونکہ میری بیٹی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا رکھا تھا کہ بیٹی ہوئی تو اس کا نام مہتاب رکھیں گے، اور اگر بیٹا ہوا تو خود ہی رکھ لینا۔ پہلے بیوی کی اداسی تھی، اب چھٹی سے واپسی پر بیٹی کو بھی گلے لگا کر بار بار میں 2 سال بعد واپسی ہوئی، ابھی تک ان کو اپنے پاس بلانے کی ترتیب نہیں بن رہی تھی۔ کنبہ بھی بڑھ رہا تھا اور ذمہ داریاں بھی۔ آہستہ آہستہ بچے بڑے ہوتے گئے، میری بیگم کی توجہ اور محبت دونوں بڑھتی گئی، بلکہ اس کا جھکاؤ بچوں کی طرف زیادہ ہو گیا۔ میں بس شناختی کارڈ کی حد تک ضروری رہ گیا تھا، اور جب پیسے بھیجتا تھا تب ہی مجھے اپنی بیگم کی محبت فقط پہلے ماہ ہی ملی تھی، جو آہستہ آہستہ بیٹھ کر بچوں میں تقسیم ہو گئی۔ میں اپنے بچوں کو وہاں نہ بلا سکا، مشکل ہو گیا تھا، میرے لیے ہر چیز مہنگی بھی ہو گئی تھی۔ 20 سال کے بعد مہتاب کی شادی ہو گئی، پھر بیٹا پڑھائی کے لیے باہر چلا گیا۔ ایک بیٹا اور تھا، چھوٹی بیٹی ایک پاکستان میں رہی تھی۔ 30 سال بعد جب میری مستقل واپسی ہوئی تو سب کچھ بدلا ہوا تھا۔ میری بیگم صاحبہ پوتوں اور نواسوں کی طرف زیادہ دھیان دیتی تھی، اور میں کمرے میں صوفے پر بیٹھا اسے دیکھتا رہتا۔ یہ فارغ ہو اور مجھ سے کچھ پوچھے اور میں اس کی سب باتیں بتاؤں جو اس سے کبھی نہیں کر سکا، جو میں نے اتنے سال اپنے دل میں سنبھال کر رکھی تھی۔ وقت ہی نہ ملا۔ پردیسی کی اتنی عجیب زندگی ہوتی ہے، ہمیشہ ہم پردیسی بن کر ہی رہ جاتے ہیں۔ اپنا سنہری دور تو اکیلے اور سفر میں گزار دیتے ہیں، نہ بڑوں کی خدمت کر پاتے ہیں، نہ اس کے وقت جب ان کو ہماری زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور نہ بچوں کا پیار ملتا ہے، نہ خوشیوں، نہ کسی کام میں شرکت، نہ کوئی ہمارا سوشل نیٹ ورک، بس کام اور پیسہ اور ملک۔ عجیب سی سزا ہوتی ہے۔ اب تو سب کچھ بدل گیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ اب ان کی محبتوں کے لیے مجھے یہ دوبارہ جنم لینا پڑے گا۔ کہ اتنی عجیب ہوتی ہے پردیسی کی زندگی۔ پردیس میں رہنے والے اپنا سب کچھ کھو دیتے ہیں، اس کے بعد بھی ان کو محبت نہیں ملتی۔ وہ اپنے پیاروں کے لیے سب کچھ کھوتے ہیں، کے لیے سب کچھ اپنا داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ وہ لوگ ان سے محبت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، کیوں ان سے دور ہوتے ہیں۔ اتنا برا سلوک کیوں ہوتا ہے پردیسیوں کے ساتھ؟